محمد بن منقدر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کی لاش احد کے میدان سے لائی گئی، مشرکوں نے آپ کی صورت تک بگاڑ دی تھی۔ نعش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی، اوپر سے ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ کپڑے کو ہٹاؤں، لیکن میری قوم نے مجھے روکا۔ پھر دوبارہ کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، اس مرتبہ بھی میری قوم نے مجھ کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنازہ اٹھایا گیا۔ اس وقت کسی زور زور سے رونے والے کی آواز سنائی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عمرو کی بیٹی، یا کہا کہ عمرو کی بہن ہے۔ نام میں سفیان کو شک ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتی کیوں ہیں؟ یا یہ فرمایا کہ رو نہیں، کہ ملائکہ برابر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے ہیں جب تک اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1293۔ زبید یامی نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان کو چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294۔ انہیں ابن شہاب نے، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے، اور انہیں ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں سخت بیمار تھا۔ میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہے، اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، اور یہ بھی بڑی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حجۃ الوداع کر کے مکے سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا، اور بہتوں کو، کفار و مرتدین کو نقصان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکے میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1295۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی، اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا۔ وہ ایک زور چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت کچھ بول نہ سکے، لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں، میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1296۔ عمرو بن علی نے بیان کیا، ان سے محمد بن فضیل نے بیان کیا، ان سے عاصم احول نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت پڑھتے رہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1300۔